الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال الله تبارك وتعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وقال الله تبارك وتعالى إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان صدق الله العظيم اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بزرگان محترم، عزیز بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، دینی مجالس اور باتوں اور بیانوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے میں جو منکر ہو، سنت اور شریعت کے خلاف ہو، اس کی اصلاح ہو جاوے، ہم عمل کرنے والے بن جاوے، ان گناہوں کو چھوڑ دیوے جس سے اللہ اور اللہ کے بندے ناراض ہوتے ہو۔ تو دین کا علم جن کو ہوتا ہے وہ ایسی دینی باتوں کو مجالس میں پڑھ دیا کرتے ہیں، سنا دیا کرتے ہیں، جس سے خود بیان کرنے والے کو اور سننے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ آج کی مجلس میں ایک نیا مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بہت اہم مضمون ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کو گجراتی زبان کے اندر موخک اور لیکھک دونوں طریقے سے پمفلیٹ کی شکل میں بھی آوے، پرچوں کی شکل میں بھی آوے، تھوڑے کتابچے کی شکل میں آوے، اور ہر معاشرے کے ہر گھرانے اور محلے کے اندر اس کو باقاعدہ مہم اور جنبش کی طرح لیا جاوے۔ اس لیے دیکھنے میں تو یہ چیز معمولی نظر آتی ہے، لیکن اس کے نقصانات جو ہے نا بے شمار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اعتبار سے راستوں کے جو حقوق دیے ہیں، راستے پر چلنے کے، راستے کی صفائی کے، راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کا گناہ ہے، راستوں کو تنگ کر دینا ہے، راستوں پر پارکنگ کر دینا ہے، راستوں میں چلنے کا ڈھنگ نہ معلوم ہونا ہے۔ جب ان حدیثوں کو ہم پڑھتے ہیں، بہت زمانے پہلے کچھ حدیثوں کو سنایا تھا، لیکن چونکہ اس کا کبھی کبھی ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے بھائیوں تک کبھی کبھی اس کا نقصان ہوتا ہے، وہ لازم اور محدود ہوتا ہے، انسان جو ہے برداشت کر کے تھوڑا ادھر ادھر کر کے لیٹ گو کر کے چلا جاتا ہے، لیکن کبھی برادران اسلام اور غیر مسلم تک، اور کبھی کبھی ایسے ہندو جو شدت پسند ہوتے ہیں، اگر اس کا کوئی سامنا ہوتا ہے، واقعہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ایک بہت بڑے فساد کی طرف جو ہے پورے کے پورے قوم کو، شہر کو دھکیل دیتا ہے۔ ایک معمولی غلطی ہوتی ہو، پارکنگ کے اصول ہم نہیں جانتے ہیں، ہمارے چلنے کے اصول نہیں جانتے ہیں، ہم اب راستے میں جہاں سے 5 وقت گزر رہے ہیں، ان کے صفائی کے اصول ہم نہیں جانتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی ہے،
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، سورہ فرقان میں کئی صفات اللہ کے نیک بندوں کی، صالح بندوں کی، اللہ والوں کی، کہ جو حقیقت میں اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں، وہ ان میں کیا کیا خوبیاں ہونا چاہیے، وہ کیسے ہونے چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلی یہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، بلکہ رحمان تعالیٰ کے نیک بندے ابرار وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں نا تو بہت ہی تواضع، عاجزی، راستوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے چلتے ہیں، کسی کو لگے کہ مسلمان جا رہا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، پیدل چل رہا ہو، 2 ویل پر ہو، 4 ویل پر ہو، یا پرانے زمانے کے اندر جو کچھ سواریاں تھی وہ ہو، کچھ لگے کہ کوئی جا رہا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے اور مخلوق کی محبت ہے، کہ اپنی چلانے اور اپنے چلنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ خاص طور پر ماں بہنیں مستورات جب چلتی ہیں نا تو ان کو راستوں پر چلنے کے حقوق اور تعلیم دینی چاہیے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مرتبہ ممبر پر آ کر کے یہ حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ایسا کرنے کا، ایسا ایسا، عورتیں جو ہے پردے کی چیز ہے، عورتوں کو ایسا رہنا چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کا مدینے میں عورتوں پر یہ اثر ہوا کہ راستوں کے درمیان میں نہیں، راستوں کے اوپر نہیں، سائیڈ میں نہیں، بلکہ اتنی راستوں کے ایک سائیڈ کے اوپر چلتی تھی کہ ان کے کپڑے اور ان کے بدن دیواروں سے مس ٹچ ہو جاتے تھے، اتنی گھسٹ کر چلتی تھی کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اگر ہمارے مستورات اگر کوئی شادی بیاہ کے اندر ہو یا کوئی خریدی میں ہو، ادھر ادھر کے کوئی اور چیز کے اندر ہو، اور 2 کے بجائے 5 چیز ہو، تو اس وقت پورا راستہ جو ہے نا ایسا ہو جاتا ہے وہ کسی اور کو چلنے کا حق نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ ان بیچاریوں کو راستے پر ایک طرف چلنے کی، کیسے چلنا، نگاہ کا رکھنے، وہ تعلیم ہم نے نہیں دی، اور درمیان میں راستے پر چلنا، تکلیف دینا، ایسا ایسا، اور اس کے اوپر کیا آخرت، دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کو کبھی سنا ہے نہیں، یہ بھی تعلیم ہے، یہ بھی دین ہے، یہ سکھایا نہیں ہم نے کبھی۔ اس لیے مستورات میں ماں بہنوں میں چلنے کا ڈھنگ معلوم نہیں ہے، ایک صفوں کے ساتھ میں لائن کے اندر پورا راستہ جام کرتے ہوئے۔ ہم کم سے کم اپنے گھروں کو اس کے بارے میں پابند بنا رہے ہیں، ایک تو ضرورت کے بغیر نہ نکلنا، پردے کے ساتھ، محرم کے ساتھ نکلنا۔ پتہ نہیں، میں ابھی اسی ہفتے کے اندر میں باہر گیا سفر میں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا تجربہ ہوا۔ پتہ نہیں کون سا مرد جو ہے نا، یہ دوسری بات کہہ رہا ہوں راستوں کے علاوہ کی، اللہ معاف فرماوے۔ قرآن کریم میں تو یوں کہا گیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، ذمہ داری کمانے کی، ذمہ داری کنٹرول کی، لانے لے جانے کی، اس کے علاوہ کچھ گھروں کے اندر ضرورتیں ہوتی، وہ مردوں کو ہے، شوہر کو ہے، ذمہ دار کو ہے۔ کون سی چیز نقصان کی اور کیا رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے لمبے بس میں اکیلی ہماری بہن سفر کرتی ہے، یہاں سے 2 کلومیٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سورج سے یہاں تک اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، سورج سے یہاں تک، محرم کے بغیر۔ اور اگر یہاں سے قرب و جوار کے جوناگڑھ ویراول میں اگر ہماری کوئی سٹی بس چلتی ہے تو ہاں دواخانے میں، موت میت میں، کچھ ایسا کچھ کام کاج کا آدمی ذمہ دار ساتھ میں جا رہا ہے تو ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے، سال میں 2 مرتبہ 4 مرتبہ ہوتا، لیکن یہ تو اس کے ساتھ میں کوئی بھی نہ ہو، اور پھر غیر مسلم سے آرام سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئی ہے، ہماری عزتوں کا دیوالیہ نکال دیا۔
یہ اس لیے کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنی ماں بہنوں کو سکھایا نہیں ہے. ہم خود جاوے گھر کا کام کاج ہے مویت میں ساتھ میں آ رہا ہوں چلو میرے ساتھ کے اندر. اتنے بھولے اور صوفی نہ بنو کہ بالکل اعتماد کر لو کہ ہمارے گھر کی مستورات تو ماشاءاللہ تو دوسری عورتیں ہوں گی ہمارے گھروں کی نہیں. اس دن سے ہمارے گھر کے جنازے نکل جائیں گے. کون سا کام ہوگا حیا اور ایمان کی حفاظت کے علاوہ کون سا کام ہوگا کہ ہم عورتوں کو یوں ہی چھوڑ دے. اور پھر جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں پھر دوڑا بھاگی راج کرانے کو ادھر ادھر یہ نہیں کرتا, یہ دھیان نہیں دیتا, وہ نہیں کرتا ہے. جب غیر مسلم سے کچھ نہ کچھ آپس میں محبت اور لگاؤ تعلق قطرہ دریا سبب ہم نے شروع کے اندر جو ہے کنٹرول نہیں کیا, اس لیے وہاں تک جا کر انجام ہوا کہ ہماری بچی جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. حیا شرم. الایمان بضع و سبعون صعبہ, ایمان کے تقریباً 70-73 درجے ہیں اسٹیم بائی اسٹیم. اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ, سب سے اونچا اور پہلا درجہ لا الہ الا اللہ ہے. وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق, اور سب سے چھیلا اور آخری درجہ ہے راستوں سے تکلیف دینے والی چیز کا دور کر دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان, لاج حیا شرم یہ تو ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے. بخاری کی مسلم کی ہر حدیث کے اندر سب سے پہلے جو ہے نا حدیث محدث نقل فرماتے ہیں الحیا. اس لیے اس پر غور کو, یہ معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں, یہ معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اب بھروسے ہماری عورتوں کو یوں ہی چھوڑنے کا اب وہ زمانہ نہیں رہا ہے. یہ میں تفصیل میں جاؤں گا تو پتہ نہیں مولانا کیا کہہ رہا ہے. کام کاج ہوتا ہے, ہر ایک کو ہوتا ہے, دکھ سکھ ہوتا ہے, خریدی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ بالکل اس کو نہ پوچھا جائے, نہ اس کے لیے وقت ہو, نہ کہاں جا رہے ہو, کیا ہے, کوئی کسی قسم کا حساب کتاب نہ ہو, تو میرے بھائیوں اس وقت ہمارے گھروں سے حیا کا جنازہ نکل جائے گا. خیر یہ دوسری بات آ گئی تھی درمیان میں بات پیش کر رہا تھا آپ کو راستوں کے متعلق. یہ بہت عظیم شان شعبہ ہے. لکھا ہے اس کتاب کے اندر, یہ حضرت مفتی آدم صاحب پالن پوری جو مانگرول میں خانقاہ میں آتے ہیں, بڑے اللہ کے ولی ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے. عام طور پر اس موضوع پر, اس سبجیکٹ پر اس عنوان پر کتابیں ہے ہی نہیں, اور لوگ اس کو اچھا راستہ بنانے کو ثواب نہیں سمجھتے, اور راستے میں تکلیف دینے کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. کئی راستے ہوتے ہیں کہ اس کو اپنی گھر کی جاگیر بنا لیا ہے. حالانکہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے اس کا. دین کے دوسرے شعبے میں ہم آگے ہوتے ہیں, اور یہ جہاں پر جس کو علامت اور ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے, اس کے اندر بالکل صفر ہوتے ہیں ہم لوگ. حضرت مفتی صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں, ہر مقام کے ذمہ دار علماء سے میں درخواست کرتا ہوں کہ پہلے اس کتاب کو برابر غور سے پڑھ کے سمجھے, اور پھر جمعہ یا کسی نماز کے بعد اپنے مقتدیوں کو, مسلمانوں کو سمجھاوے. یہ سمجھانے کی کتاب ہے, یہ بھی گناہ ہے, یہ جس کو ہم دین نہیں سمجھ رہے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم لوط, ان پر جو بڑے عذابات آئے نا, تو وہ بہت ساری ان کے اندر چیزیں تھیں. شعیب علیہ السلام کے اندر ناپ تول میں کمی تھی. قوم لوط کے اندر جو ہے وہ برا عمل تھا, خبیث عمل تھا. اس کے علاوہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر راستوں کو روکنا, تنگ کرنا, راستوں میں بیٹھ کر کے لوگوں کو ڈرانا, یہ اس کے اندر تھا. اس کی وجہ سے بھی عذاب ان پر آیا کہ ان کی بستی کو بالکل الٹا کر دیا گیا. میں کچھ حدیثیں سنا رہا ہوں. پہلی حدیث, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم لوگ 2 لعنت کے کاموں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لعنت کے 2 کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, راستے میں یا سائے میں, جیسے کہ جنگل کے اندر درخت ہے یا کوئی دیوار ہے, مسافر خانہ ہے, جہاں لوگ آرام کرے, بیٹھے, دھوپ سے کچھ استراحت لے, ان جگہوں کے اوپر
پیشاب پاخانہ کرنا، یا تو چھوٹے بچوں کو جو بٹھا دیتے ہیں وہ بھی اسی حکم کے اندر ہے کہ وہ بٹھانے والے گنہگار ہوں گے۔ جانوروں کا پیشاب اسی جگہ نکالنا جہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہے، کرسیاں رکھی گئی ہے، جہاں پر لوگ دوپہر کو کچھ بیٹھتے ہیں، ان جگہوں کو گندا کرنا، تکلیف دینا، فرمایا گیا کہ یہ لعنت کی چیز ہے، لعنت کی۔ اچھا، لعنت کا مضمون میں تھوڑا پڑھ دیتا ہوں، اس کو بھی سن لیجئے۔ ایک حدیث میں ہے، وہ روایت جو مسلم شریف کی تھی، یہ روایت طبرانی کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص مسلمانوں کو راستے کے متعلق کوئی تکلیف پہنچاوے، خواہ راستہ تنگ کر کے 20 فٹ کا تھا، 2 فٹ جو ہے نا اپنے اندر دیوار بنا لی، دیوار نہیں بنائی تو تھوڑا سا پتہ نہیں جو اسٹائل مارتے ہیں کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، تجربہ ہے آپ کو۔ کسی بھی طریقے سے راستہ تنگ کر کے یا کوئی تکلیف دینے والی چیز راستے میں ڈال کر، تو ایسے شخص پر سب مسلمانوں کی لعنت ثابت ہو گئی۔ یہ حدیث پوری ہو گئی طبرانی کی۔ فائدہ، راستہ سب لوگوں کا حق ہے، اس کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے تنگ کرنا جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، سب لوگوں کا حق مارنا ہے۔ راستہ تنگ کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، بعد میں بھی آئے گی، میں اس کو سنا رہا ہوں۔ بعض لوگ راستوں پر جانور وغیرہ باندھ لیتے ہیں، بعض لوگ بکریاں باندھتے ہیں، یا کوئی پارکنگ نہ کرنے کی جگہ پارکنگ کر دیتے ہیں، بعض لوگ بڑے بڑے لکڑے جو ہے وہ اپنے گھر کے باہر میں رکھ دیتے تاکہ تھوڑا دور چلے، بعض لوگ اینٹیں رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ اپنی دیوار سے ملا کر کے مٹی ڈال دیتے ہیں اور اونچا کر دیتے ہیں تاکہ کوئی نہ چل نہیں پاوے، نہ کوئی سادھن چلاوے، جس کی وجہ سے لوگ بارش کے اندر پھسلتے ہیں۔ بعض لوگ راستہ اونچا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بارش کا پانی رک جاتا ہے، بعض لوگ راستے پر پانی ڈال کر کیچڑ کر ڈالتے ہیں۔ اسی طرح کی تمام صورتوں میں مسلمانوں کی لعنت ایسے لوگوں پر ثابت ہو جاتی ہے اور ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ روایت میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پڑھوں گا، جس کی وجہ سے جہاد جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف کے اندر تلوار سے لڑا جاتا ہے، جو آدمی راستہ تنگ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا جہاد بھی قبول نہیں کرتے۔ اب جہاد کا جب مسئلہ ایسا رہا کہ خون کے قطرے کے گرنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ہمارے شمار کی عبارت کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں اور اس کی طرف کو توجہ بھی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا